اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر ایک انسان کو اپنی نماز میں شک ہو گیا کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، 2 رکعتوں میں شک ہو گیا، پتہ نہیں یار میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، پتہ نہیں اب میں نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں، ایک جو ہے وہ شک پیدا ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب یہاں پہ شریعت اس کو کہتی ہے 2 طرح کے معاملات ہیں، یہاں سجدہ سہو کے 2 طریقے ہیں۔ کہا بندے غور کر اپنے دماغ پہ، تجھے یاد کتنا ہے؟ کچھ تھوڑا سا ہے؟ کہیں غالب گمان موجود ہے کہ 3 ہیں؟ اگر آپ کو 4 ہونے کا یقین موجود ہے لیکن اس میں 10% 25% شک ہے کہ کہیں 3 نہ ہو گئی ہوں، تو اسلام کہتا ہے اس کو 4 سمجھ لے اور 2 سجدے کر لے۔ اللہ نہ کرے اگر 3 ہوئی بھی تو یہ 2 سجدے اور 4تھی رکعت کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو 75%، اگر آپ کو 80% یقین ہے کہ میری 4 رکعتیں ہوئی ہیں، ہاں تھوڑا سا 10%، تھوڑا سا 20% ہے کہ کہیں 3 رکعتیں نہ ہوئی ہوں، تو اس کو ویلیو نہیں دی گئی ہے۔ فرمائے اس کو چھوڑ دو، 4 سمجھ لو اور 2 سجدے کر لو۔ لیکن اگر آپ کو 50% پہ آ گئے ہو، برابر ہے، پتہ نہیں ہے 3 ہے یا 4 ہے، پتہ نہیں ہے 3 ہے 4 ہے، کوئی غالب گمان ہے ہی نہیں ہے، تو اب شریعت کہتی ہے جو یقین ہے نا اس کے اوپر بنیاد رکھ، ابن علی مستیقن، کہ جو 3 تو یقینی ہے نا، 3 ہونا تو یقین ہے نا، ان کو 3 سمجھ لے، 4تھی رکعت اٹھ کے پڑھ لے اور پھر بھی 2 سجدے کر لے۔ یعنی اسلام نے ہر حال میں شک کی بنیاد پہ رکعت نہیں ڈالی ہے۔ اگر آپ کو برابر کی ویلیو ہے تو پھر 2 اور 3 ہی سمجھو، 2 اور 1 میں شک ہو گیا تو 2 1 سمجھ لو، 3 اور 4 میں شک ہو گیا تو 3 سمجھ لو، ٹھیک ہے۔ اب اگر برابر کا شک ہے تو اس کو یقین ہے، 3 تو یقینی بات ہے نا، اب 3 میں تو شک نہیں ہے کہ 2 ہی ہیں، شک تو 3 اور 4 میں، تو اس کو 3 سمجھ لو اور 4تھی پڑھ کے 2 سجدے کر لو۔ اور اگر آپ کو یقین ہے 70%، یقین ہے 80%، تو پھر نہیں، چھوڑو، رکعت نہیں پڑھنی ہے، اس کو سمجھو، اب اس شک کو ختم کر دو 2 سجدوں سے۔ یہاں اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ سہو کے طریقوں میں یہ 2 طریقے بنیادی طور پہ ہائی لائٹ کیے گئے۔ میں نے 2 کو اس لیے بتایا کہ قانون اسلام کا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔